ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے گاؤں میں ایلا نام کی ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ خوش رہیں اور چولہے سے محبت کی وجہ سے سنڈریلا کا لقب حاصل کیا۔ ایلا کا کنبہ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں پر مشتمل تھا، جو بہت کم مہربان تھے۔ ایک دن شاہی گیند کا دعوت نامہ پہنچا اور ہوا میں جوش و خروش چھا گیا۔ ایلا کی سوتیلی بہنیں شرکت کے لیے بے چین اسے کام کاج میں پیچھے چھوڑ گئیں۔ تھوڑا سا افسردہ محسوس کرتے ہوئے ایلا کی قسمت اس وقت بدل گئی جب اس کی پریوں کی گاڑ مدر نمودار ہوئی، جس نے عام اشیاء کو شاندار گاؤن، کدو کو گاڑی میں اور چوہوں کو گھوڑوں میں بدل دیا۔ گیند پر پہنچ کر ایلا نے دلکش شہزادے سمیت سب کے دل موہ لیے۔ جیسے ہی آدھی رات قریب آئی، وہ شیشے کی ایک چپل چھوڑ کر گھر پہنچی۔ اگلے دن شہزادے نے کھوئی ہوئی چپل کے مالک کو ڈھونڈا، اور جب یہ ایلا کے بالکل فٹ ہو گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اسے اپنا سچا پیار مل گیا ہے۔ سنڈریلا اور پرنس نے شادی کر لی اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسے ایک پرانے گاؤں میں رپنزیل نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ لمبے سنہری بالوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جو سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے والدین جو سادہ کسان تھے اپنی قیمتی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ تاہم قریب ہی جنگل کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا ایک اونچا ٹاور کھڑا۔ ٹاور ایک شریر چڑیل کی ملکیت تھا جس کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں۔ ڈائن نے رپنزل کے غیر معمولی بالوں کے بارے میں سنا تھا اور اسے اپنے لیے چاہا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اسے ابدی جوانی عطا کر سکتی ہے۔ ایک خوفناک دن جب رپنزل گھاس کے میدان میں کھیل رہا تھا، ڈائن نمودار ہوئی اور اسے چھین کر ٹاور پر لے گئی۔ اس نے رپنزل کو اندر سے بند کر دیا اور اسے باہر جانے سے منع کر دیا۔ ٹاور میں نہ تو سیڑھیاں تھیں اور نہ ہی دروازے، اور سب سے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اندر یا باہر جانے کا واحد راستہ تھا۔ سال گزرتے گئے اور رپنزل بالوں والی ایک خوبصورت نوجوان عورت بن گئی جو آبشار کی طرح ٹاور سے نیچے گر گئی۔ اپنی تنہائی کے باوجود وہ مہربان اور نرم رہی۔ اپنے سنہری تالوں کے ساتھ گانے گانے اور خوبصورت ٹیپسٹری بن کر سکون حاصل کرتی تھی۔ ایک دن جب رپنزل اپنی دکھ بھری دھن گا رہا تھا، ایک بہادر شہزادہ وہاں سے گزرا۔ اس کی سریلی آواز سے متاثر ہو کر اس نے ماخذ کو تلاش کیا اور ٹاور میں پھنسے ہوئے رپنزل کو دریافت کیا۔ اسے بچانے کے لیے پرعزم شہزادے نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہر روز وہ ٹاور کا دورہ کرتا اور راپنزل کو پکارتا۔ وہ اپنے بال نیچے کر لیتی اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اوپر چڑھ جاتا۔ وہ باتیں کرتے اور ہنستے رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گہری محبت میں گرفتار ہو گئے۔ تاہم ان کی خفیہ ملاقاتیں چڑیل کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئیں۔ رپنزل کے ابھرتے ہوئے رومانس سے ناراض ہو کر اس نے اپنے خوبصورت بال کاٹ دیے اور اسے ایک دور دراز جنگل میں بھیج دیا۔ دل شکستہ اور اکیلے رپنزل جنگل میں گھومتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی کاٹیج سے ٹھوکر کھا گئی۔ اندر ایک مہربان بزرگ جوڑا رہتا تھا جو اسے اندر لے گیا اور اپنی بیٹی کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ دریں اثنا رپنزل کی گمشتگی سے تباہ ہونے والے شہزادے نے اپنے محبوب کو دور دور تک تلاش کیا۔ بالآخر اس کی جستجو اسے اسی جنگل کی طرف لے گئی جہاں رپنزل کو پناہ ملی تھی۔ قسمت کے ایک جھٹکے سے شہزادہ اور رپنزل نے ایک بار پھر راستے عبور کر لیے۔ ان کے دوبارہ ملنے پر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے گلے لگا لیا اور شہزادے نے اسے دوبارہ کبھی جانے نہ دینے کا عہد کیا۔ ایک ساتھ وہ گاؤں واپس آئے جہاں ان کا کھلے دل سے استقبال کیا گیا۔ شہزادے اور رپنزیل کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی تھی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں الا آلدین نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک نرم دل لڑکا تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔
ایک دن بازار کی تلاش کے دوران الہ کو غار کی گہرائیوں میں چھپے ایک پراسرار پرانے چراغ سے ٹھوکر لگی۔ متجسس، اس نے چراغ کو رگڑا اور اس کی حیرت میں ایک جادوئی جن نمودار ہوا، جن نے علاء الدین کو 3 خواہشات دینے کا وعدہ کیا۔ بہت خوشی سے علاء نے دولت کی خواہش کی اور ایک ہی لمحے میں اس کا معمولی گھر تصور سے باہر خزانوں سے بھرے ایک عظیم الشان محل میں تبدیل ہو گیا۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے علاء کی خواہش تھی کہ وہ ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو جائے جو سلطان کی بیٹی شہزادی جیسمین سے شادی کرنے کے لائق ہو، جس سے وہ پہلی نظر میں محبت کر گیا تھا۔ اپنی نئی دولت اور شاہی شکل و صورت سے علاء نے شہزادی جیسمین کا دل جیت لیا، لیکن پریشانی بڑھ رہی تھی کیونکہ جعفر نامی ایک شیطانی جادوگر برسوں سے جادوئی چراغ کی تلاش میں تھا۔ ایک قابل اعتماد مشیر کے بھیس میں جعفر علاء الدین سے چراغ چرانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے ایک تاریک کوٹھڑی میں قید کر دیا۔ تاہم اپنی عقل اور بہادری کی مدد سے علاء فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور جعفر کا مقابلہ کیا۔ ایک سنسنی خیز مقابلے میں علاء نے جادوگر کو پیچھے چھوڑ دیا اور چراغ کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ ایک آخری خواہش کے ساتھ علاء نے جنن کو آزاد کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ حقیقی خوشی دوستی اور محبت سے حاصل ہوتی ہے، مادی دولت سے نہیں۔ آخر میں علاء اور شہزادی جیسمین کی شادی ہو گئی اور انہوں نے حکمت اور شفقت کے ساتھ مل کر بادشاہی پر حکمرانی کی اور خوشی سے زندگی گزاری، اور چراغ پوشیدہ رہ گیا۔